Today we'll talk about principles to assess hadith. حدیث کوئی معمولی چیز نہیں بلکہ یہ ایک انتہائی حساس معاملہ ہے. Since it's a divine matter, therefore, the true transmitters have been very, very careful. However, it must be ensured to the best possible ability that the hadith reaches us or the people to come after us in its absolutely true form. Most of the principles have been worked out by Imam Bukhari, and they're based on the types of hadith have been calculated. However, some of the principles which we have already discussed need to be ensured. And what are those? Number one, the transmitter or the narrator should be mentally fit and should be very intelligent. Number two, should be proved for his righteousness. اس کا متقی ہونا اس دور میں یہ ثابت ہونا چاہیے کہ وہ شخص یا شخصیت جنہوں نے یہ حدیث ہم تک پہنچائی وہ واقعی اپنے دور میں انتہائی پرہیزگار اور صحیح متقی تھے. And the third thing is, it should be established that he was not sinful. دیکھیے جس نے حدیث آپ تک پہنچائی ہمیں یہ اسٹیبلش کرنا چاہیے، یہ ثابت کرنا چاہیے کہ وہ کسی قسم کے گناہ میں یا گناہ کرنے میں ملوث نہیں تھے یا لوگوں کو اس بارے میں علم نہیں تھا. ٹرانسمیٹر میں بے شمار اوصاف ہونے چاہیے اور یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا عام آدمی سمجھ لیتا ہے. مثلا پہلی بات یہ ہے کہ his memory should be extraordinarily good. انسان وقت کے ساتھ چیزیں فراموش کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے یا ان کو گڈمڈ کر دیتا ہے، انٹرمکس کر دیتا ہے، لیکن یاداشت بہت اچھی ہونی چاہیے اس شخص کی جو ٹرانسمیٹر ہے. There should be no missing of link or chain from Prophet sallallahu alaihi وآلہ وسلم. یہ سمجھنے کی بات ہے اور انتہائی اہم بات ہے کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر ہم تک پہنچنے میں حدیث کے درمیان پورا فاصلہ جتنا بھی ہے اس میں کہیں بھی خلا یا بریک نہیں آنے چاہیے کہ کہیں کوئی ریفرنس غائب ہو گیا ہو. نیکسٹ what is required is it has to be initiated or transmitted by a companion of Prophet sallallahu alaihi wasallam. کہ حدیث جو ہے وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی قریبی صحابی کی نریٹ کی ہونی چاہیے، کسی اور دوسرے تیسرے شخص کی حدیث تسلیم نہیں کی جا سکتی. The words should be the same. یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے. And there should be no change in the text. جو ٹیکسٹ شروع سے آ رہا ہے وہی آخر تک ہم تک پہنچنا چاہیے. اس ٹیکسٹ میں، اس متن میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. Companionship of the narrator must be proved beyond doubt. یہ بغیر کسی شک کے یہ بات ثابت ہونا چاہیے کہ جو شخص تھا
وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واقعی صحبت میں تھا جس نے یہ حدیث ہم تک پہنچائی ہے۔ اور پھر یہ کہ راوی کے ضبط اور عدالت میں کسی قسم کی کوئی کمی حدیث کے معاملے میں قابل قبول نہیں ہے۔